باب حسن إسلام المرء. قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. باب کیا جی؟ باب حسن اسلام المرء. المرء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آدمی، انسان. آدمی کے اسلام کا اچھا ہونا، اس بارے میں یہ باب ہے. اب اس باب میں امام بخاری کی حدیث لے کر آئے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ کیا کہا امام بخاری؟ قال مالک. امام مالک کہتے ہیں. امام بخاری اور امام مالک کی ملاقات کس شہر میں ہوئی تھی جی؟ ہوئی نہیں؟ جی ہاں، امام بخاری اور امام مالک کی آپس میں ملاقات ثابت. پھر امام بخاری کیسے کہہ رہے ہیں امام مالک نے یہ کہا؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری اس روایت کو بطور معلق ذکر کر رہے ہیں. کیسے ذکر کر رہے ہیں؟ ایک ہوتی روایت معلق اور ایک روایت ہوتی ہے موصول. موصول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سند ساری متصل ہے، اور ایک ہے معلق کہ جب امام بخاری، جیسا کہ یہاں پہ مثال ہے، جب امام بخاری کہیں امام مالک نے یہ کہا، ابن شہاب زہری نے یہ کہا، ابو بکر صدیق نے یہ کہا، عمر فاروق نے یہ کہا، اور سند بیان نہ کریں، سند اوپر سے بیان کریں، نیچے سے بیان نہ کریں، اپنے درمیان اور جس سے روایت لے رہے ہیں اس کے درمیان جو سند ہے اس کو بیان نہ کریں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ معلق. کیا کہیں گے؟ معلق. یعنی کہ معلق کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ لٹکی ہوئی چیز. کیا ہے؟ لٹکی ہوئی. یعنی کہ سند متصل نہیں ہے بلکہ لٹکی ہوئی ہے. تو امام بخاری کہتے ہیں قال. اچھا، اب امام بخاری نے اس معلق روایت کو کسی اور جگہ بھی بطور موصول ذکر نہیں کیا. البتہ دیگر لوگوں نے اس حدیث کو بطور موصول ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک ہے ابو ذر الحروی. تو بہرحال یہ روایت موصول ہے، اگرچہ امام بخاری نے اس کو موصول بیان نہیں کیا. سمجھے نا؟ یعنی کہ روایت جو ہے وہ موصول ہے، لیکن امام بخاری نے اس کو بطور موصول بیان نہیں کیا. چلے جی. اور اس کو بطور موصول بیان کرنے والے بہت سے لوگ ہیں. ایک میں نے بتایا ابو ذر الحروی ہیں، امام نسائی ہیں، امام بزار ہیں، امام اسماعیلی ہیں، امام بہقی ہیں، اور یہ سارے کے سارے امام مالک سے بطور موصول روایت کر رہے ہیں، یعنی کہ سند کے ساتھ روایت کر رہے ہیں. تو حدیث پر قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے؟ قابل اعتبار ہے. تو امام بخاری کہتے ہیں اچھا اگر کسی اور امام نے اس کو بطور موصول بیان نہ کیا ہوتا تو پھر ہم نے اس کو قبول کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا؟ پھر کیوں کرنا تھا؟ وہ اس حدیث کی بات ہوتی ہے جو نیچے آئے، جو باب میں معلق روایت آئے اس کے بارے میں ہم امام بخاری کی گارنٹی نہیں دیتے. جو باب کے ساتھ وہ روایت بیان کر جاتے ہیں بطور معلق، اگرچہ لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ روایتیں بھی اکثر کیا ہیں؟ صحیح ہیں، لیکن گارنٹی ہم نہیں دیں گے. ان میں کوئی روایت کبھی ضعیف ہو سکتی ہے، اور وہ امام بخاری کا مقصود نہیں ہے. وہ روایتیں وہ اضافی فائدے کے طور پہ انہوں نے بیان کی ہیں. بار بار میں بیان کہتا ہوں، یہ وہ اضافی فائدے کے طور، جیسے کہ مثال کے طور پہ میں اس مسجد میں خطبہ دوں اور خطبے میں یہ اعلان کروں کہ میں نے کوئی بھی روایت ضعیف بیان نہیں کی، اور پھر نماز کے بعد بیٹھ کے مزید سوال و جواب ہوں تو اس میں کوئی روایت بیان کر دوں اور وہ ضعیف نکلے، اور آپ کہیں لو جی آپ تو کہتے تھے ضعیف روایت میں بیان نہیں کرتا. بھئی میں نے جو بات کی تھی کس کے بارے میں کی تھی؟ خطبے کے بارے میں. یہ بعد میں اضافی فائدہ دے رہا ہوں اب آپ کو میں.
اضافی کوئی چیزیں کچھ بتا رہا ہوں، اسی کی تائید میں بتا رہا ہوں، لیکن یہ اضافی چیزیں ہیں۔ تو امام بخاری کا جو مقصود ہوتی ہیں وہ احادیث ہیں جو وہ سند کے ساتھ باقاعدہ بیان کرتے ہیں، اور یہ جو باب میں وہ بیان کر جاتے ہیں کوئی نہ کوئی حدیث، یہ ان میں سے کئی حدیث وہ ہوتی ہیں جو ان کی شرط کے مطابق ہوتی نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ چلیں چھوٹ نہ جائے، پھر بھی سامع کو قاری کو فائدہ مل جائے۔ تو بہرحال یہ روایت صحیح ہے۔ تو یہاں پہ امام مالک بن انس کہتے ہیں اخبرنی زید بن اسلم، کہ مجھے حدیث بیان کی کس نے؟ زید بن اسلم نے۔ اور وہ زید بن اسلم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عطا بن یسار نے ان کو بتایا۔ کن کو بتایا؟ زید بن اسلم کو۔ یہ عطا بن یسار کون ہے؟ ان کا کوئی تعارف تھوڑا بہت؟ یہ عطا بن یسار جو ہیں، کیا کہا آپ نے؟ تابعی ہیں، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن اہم تعارف یہ ہے کہ یہ میمونہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ عطا بن یسار غلام ہے کس کے؟ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ تو عطا بن یسار نے ان کو بتایا، زید بن اسلم کو، یعنی کہ کیا بتایا؟ کہ ابو سعید خدری نے ان کو بتایا۔ ابو سعید خدری نے کس کو بتایا؟ عطا بن یسار کو۔ انہ سمع رسول اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا۔ کنہوں نے؟ ابو سعید خدری نے، کہ یقولو، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اذا اسلم العبد، جب بندہ کیا ہو جائے جی؟ مسلمان ہو جائے۔ جب بندہ اسلام قبول کر لے، جب بندہ مسلمان ہو جائے، فحسن اسلامہ، اور اس کا اسلام عمدہ ہو جائے، اچھا ہو جائے، گڑبڑ والا اسلام نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ یکفر اللہ، اللہ تعالیٰ مٹا ڈالیں گے، عنہ، اس سے، کس سے؟ اس بندے سے، کل سیئۃ، ہر اس برائی کو، کان زلفہا، جو برائی اس نے کمائی تھی، جو بھی برائی اس نے پہلے کمائی تھی مسلمان ہونے سے پہلے، مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ نیا کھاتا کھلے گا، نیا اعمال نامہ، نیا حساب کتاب۔ پرانے جتنے گناہ مسلمان ہونے سے پہلے کیے تھے، ہندو ہونے کی حالت میں، سکھ ہونے کی حالت میں، یہودی ہونے کی حالت میں، عیسائی ہونے کی حالت میں جو گناہ ہوئے تھے، وہ کیا ہوں گے؟ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا جی، یہ بات ہوئی ہے، یہ فضیلت کس کے لیے ہے؟ مرد کے لیے کہ عورت کے لیے؟ کہاں ہے سب کے لیے؟ کدھر ہے؟ ہم کہاں؟ العبد، اب تو بندے کو کہتے ہیں، عورت کو تو نہیں کہتے نا۔ تو لفظ جو ہے وہ مردوں والا استعمال ہوا ہے، اور عربی زبان میں بلکہ دیگر زبانوں میں بھی عام طور پہ جب بات کی جاتی ہے تو بات کرنے والا وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جو مردوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ عورتیں اس حکم میں داخل ہوتی، پورا قرآن پاک آپ اٹھا لیں، عام طور پہ جو الفاظ استعمال ہوئے مردوں والے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، الذین آمنوا، یہ مردوں کے لیے الفاظ ہیں کہ عورتوں کے لیے ہیں؟ لفظ مردوں والا ہے، لیکن عورتیں بھی اس حکم میں داخل ہیں۔ تو ایسے ہی ہے یہاں پہ کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، ایسی کوئی عورت مسلمان ہو جائے، فحسن اسلام ہو، لیکن اس کا اسلام کون سا ہو؟ اچھا اسلام ہو، اسلام لانے میں مخلص ہو، عقیدہ اس کا بالکل ٹھیک ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اذا شرطیہ ہے نا، جوابی شرط کیا ہے؟ یکفر اللہ، اللہ مٹا ڈالیں گے، عنہ، اس سے، کل سیئۃ، ہر اس برائی کو، کان زلفہا، جس برائی کو اس نے جمع کیا تھا، جس برائی کو اس نے کمایا تھا۔ زلفہا بھی اس لفظ کو پڑھا گیا ہے، اور زلفہا بھی پڑھا گیا ہے۔ زلفہا پڑھیں گے تو اس کا معنی پھر ہو جائے گا قدمہا، جو پہلے وہ کر چکا ہے۔ وکان بعد ذلک، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ القصاص، اس کے بعد معاملہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد قصاص والا اصول چلے گا۔ اس کے بعد کون سا اصول چلے گا؟ اچھا، اس کے بعد کس کے بعد؟
اسلام لانے کے بعد اور اچھا اسلام ہو. اچھا اسلام جب ہو جائے گا اس کے بعد معاملہ اصول جو ہوگا وہ قصاص والا ہوگا. وہ کیا اصول ہے جی قصاص والا؟ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. الحسنۃ ہر نیکی بعشر امثالها لکھی جائے گی 10 گنا کے بدلے میں. آپ نیکی ایک کریں گے اور ثواب کتنا لکھا جائے گا؟ 10 کا. من جاء بالحسنۃ قرآن پاک میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر، جو ایک نیکی لے کر آئے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. تو یہ اللہ کی رحمت دیکھیے آپ کہ اس کے بعد معاملہ جو ہوگا وہ اصول قصاص والا ہوگا. الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ ایک نیکی 10 گنا لکھی جائے گی، بلکہ الى 700 ضعف 700 گنا تک پہنچ جائے گی. کہاں تک پہنچ جائے گی؟ یعنی کہ نیکی آپ نے ایک کی ہے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، یہ تو پکا ہو گیا. اس کے بعد ہو سکتا ہے 11 کا مل جائے، 15 کا مل جائے، 20 کا مل جائے، 100 کا مل جائے، 150 کا مل جائے، 200 کا، 300 کا، 400 کا، 500 کا، 600 کا، 700 کا. ایک ہی نماز پڑھنے پہ ہو سکتا ہے ایک آدمی کو 15 نمازوں کا ثواب ملے، دوسری کو 100 کا، تیسرے کو 300 کا. اپنے اپنے اخلاص کے مطابق، اپنی اپنی توجہ کے مطابق، اور اپنے اپنے خشوع و خضوع کے مطابق، اور اپنے اپنے طریقہ نبوی کے مطابق. کس نے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی ہے تو اسی حساب سے یہ ثواب 700 گنا تک بڑھتا رہے گا. بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ثواب دے دیتے ہیں. والسیئۃ بمثلها، اور اگر برائی کریں گے تو کیا لکھا جائے گا؟ بمثلها، اس برائی کے برابر لکھا جائے گا. ایک برائی کی ہے تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی، 2 برائیاں کی ہیں تو 2 ہی لکھی جائیں گی. الا ان يتجاوز اللہ عنہ، برائی کریں گے تو برائی لکھی جائے گی، الا یہ کہ اللہ اس سے بھی درگزر کر دے. نیکی کی باری آئی تو اللہ 10 لکھ رہے ہیں، 100 لکھ رہے ہیں، اور برائی کی باری آئی تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی، اور ہو سکتا ہے اس برائی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے نظر انداز کر دیں. اچھا جی، اب حدیث اور باب کا تعلق کیا آپس میں دیکھیے گا ذرا. آدمی کے اسلام کا اچھا ہونا، تو یہ حدیث میں آیا، یہ چیز آئی ہے جی، آئی ہے. اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ، جب کوئی مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام اچھا ہو. اچھا، یہ اسلام اچھا کیسے ہوگا جی؟ اعمال کرنے سے. کس چیز سے ہوگا؟ اعمال کرنے سے. اگر آپ 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ تہجد بھی پڑھتے ہیں تو آپ کا اسلام عمدہ ہے. اگر ساتھ آپ اشراق پڑھیں گے، چاش کی نماز، تو اور عمدہ ہے. اگر آپ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ جمعرات کا اور سوموار کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا اسلام عمدہ ہے. اور اگر آپ ساتھ ساتھ ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے ہیں تو اور عمدہ ہے. اور اگر 9 محرم 10 محرم کا رکھتے ہیں اور عمدہ ہے، مزید عمدہ ہے. یوم عرفات کا رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ عمدگی کس سے ہوگی؟ اعمال سے ہوگی. تو اعمال کے ساتھ عمدگی پیدا ہوگی اسلام میں. اور جو حقیقی اسلام ہے وہ ایمان ہے. جو حقیقی اسلام ہے وہ کیا ہے؟ ایک اسلام ہوتا ہے اوپر اوپر سے، وہ پھر اسلام ہی ہے، ایمان نہیں ہے. اور جو حقیقی اسلام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے اس میں اعمال داخل ہیں، اور اس کا یہ بھی مطلب یہ ہے کہ اعمال سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اسلام میں یعنی کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس سے امام بخاری نے ان لوگوں کے اوپر رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ اعمال کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ایمان کا ایک ہی لیول ہے، ایک ہی درجہ ہے، اور ایمان اسی درجے پہ ٹھہرا رہتا ہے، نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے.
دوسرے نمبر پہ اس حدیث کو لا کر امام بخاری نے ان لوگوں پہ بھی رد کیا ہے جو اعمال کو ایمان میں اس حد تک داخل کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہی کوئی فرض کے اوپر عمل ترک کرے گا یا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا تو وہ جناب خارج ہو جائے گا. کس سے؟ اسلام سے، ایمان سے. اب وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے یا وہ پکا جہنمی ہے. تو ان لوگوں کے اوپر رد کیسے ہوا اس حدیث سے؟ ذرا سوچیں، غور کریں ذرا. یہ دوسرے گروپ کے اوپر رد کیسے ہوا؟ الا ان يتجاوز اللہ عنہا. اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ برائی کو ہو سکتا ہے معاف کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ جو زنا ہو چکا اور توبہ کیے بغیر زنا کرنے والا فوت ہو گیا، جو سود لے چکے اور سود لینے والا توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا، جو شراب پی چکے اور شراب پینے والا توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا، اب اس کا معاملہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے. اللہ چاہیں تو یہ برائی معاف کر دیں. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں جی یہ کافر ہو گیا ہے. اور یہاں حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ درگزر کر لے. اور یہ کہتے ہیں ایسا آدمی پکا جہنمی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے اس غلطی کو. تو اس لیے دونوں گروپوں کے اوپر اس حدیث کے ذریعے رد ہو گیا. پہلا وہ گروپ جو کہتا ہے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. تو امام بخاری نے یہ حدیث لا کر بتایا کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو مسلمان ہو اور اس کا اسلام کیا ہو؟ عمدہ ہو. اس کا مطلب ہے اسلام کبھی عمدہ ہوتا ہے، کبھی عمدہ نہیں ہوتا. اور عمدگی جو ہے اس کے بھی کئی درجات ہوں گے. کیوں جی؟ کیا عمدگی کا ایک ہی درجہ ہوتا ہے جی؟ عمدگی کے کئی درجات ہوں گے. کسی کا اسلام عمدہ ہے 70%، کسی کا 80%، کسی کا 90%، کسی کا 99%، کسی کا 100%. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے. اور یہ عمدگی کسی سے آئے گی؟ اعمال سے. اور یہ جو حقیقی اسلام ہے وہ ایمان ہے. اس کا مطلب ہے ایمان بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے. اور دوسرے گروپ پہ رد کیا جو کہتے ہیں کہ اعمال شرط ہیں ایمان کے لیے، اور جب آپ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کریں گے وغیرہ وغیرہ تو آپ ایمان سے فارغ ہوئے، ایمان رخصت ہو گیا، آپ کافر ہو گئے، پکے جہنمی ہو گئے. ان کے اوپر بھی یہ حدیث رد کر رہی ہے. چلیں جی.